بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 سے 12۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی بعثت کا، ان کی نبوت و رسالت کا ایک بنیادی مقصد بیان کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ بہکی ہوئی بٹکی ہوئی شیطان کے بہکاوے میں آئی ہوئی انسانیت کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر اجالوں، روشنیوں کی طرف لے آئیں، لوگوں کی گمراہی کو ہدایت میں بدل دیں، لوگوں کی مایوسی کو امید میں بدل دیں، لوگوں کے شرک کو توحید میں بدل دیں، لوگوں کی توہم پرستیاں اور گندے عقائد کو ایمان میں بدل دیں، یقین میں بدل دیں۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کا اپنی قوموں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا جو سفر تھا اس کی کچھ تفصیلات بیان کی۔ وہ انبیاء کرام اللہ کا حکم سمجھ کر جب اپنے معاشروں کو، بستیوں کو، شہروں کو
دیہاتوں کو، افراد کو، اقوام کو، جب وہ انبیاء کرام تاریکیوں سے، جہالتوں سے نکال کر علم کی روشنی میں، توحید کی روشنی میں لانے کی کوشش کرتے، تو ان کی قوموں نے کیسا رد عمل دیا، اور پھر ان انبیاء کا اپنی قوموں کے ساتھ کس طرح کا ڈائلاگ ہوا اور کس طرح کی بحث و تکرار اور جھگڑا ہوا، اس کی اللہ رب العزت نے چند جھلکیاں آیات زیر تفسیر میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو انبیاء کرام اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے بڑا سادہ سا طریقہ اختیار کر، ایسا طریقہ جو ایک کم پڑے ہوئے شخص، عامی شخص کی سمجھ میں بھی آ جائے، وہ طریقہ انبیاء کرام نے اختیار کیا قوموں کو، افراد کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو سکھانے، سمجھانے کے لیے۔ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سامنے کوئی بڑے پیچیدہ قسم کے فلسفے پیش نہیں کیے کہ جو کسی عام شخص کی سمجھ میں نہ آنے والے ہوں۔ موٹے موٹے انداز سے ان کو زمین و آسمان کی تخلیق اور یہ بڑی بڑی جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، زمین ہے، آسمان ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ موٹی موٹی جو نشانیاں ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی کہ ان نشانیوں پہ غور کرو اور پھر دیکھو کہ کیا اتنے بڑے اس کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والا اور پھر چلانے والا رب، کیا تمہیں اس کے وجود کے متعلق بھی شک ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے؟ ایک عام سا سادہ سا شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی بھی کام کسی کرنے والے کے بغیر مارز وجود میں نہیں آتا۔ جب ہم کسی پنکھے کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس پنکھے کی فیکٹری، مشینری، مزدور جو وہاں کام کرتے ہیں، سارا نقشہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اگر ایک پنکھے کو ہم چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں بجلی، الیکٹریسٹی اور یہ پوری اس کی جو وائرز ہیں، بجلی کی تاریں، پول، کھمبے، ٹرانسفارمر، پیچھے بجلی گھر، اور جہاں یہ بنتی ہے بجلی، سارا کچھ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ دیوار کو دیکھتے ہیں تو مستری، ٹھیکیدار، انجینئر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لکڑی کا خوبصورت دروازہ، لکڑی کی خوبصورت الماری دیکھتے ہیں تو فوراً ایک کارپینٹر ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی لکڑی کے کاریگر نے بنائی۔ کسی بھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً اس چیز کو بنانے والے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے سب سے پہلے تو کافروں کو یہ سمجھایا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کے بارے میں شک کرتے؟ اتنی بڑی اس کی قدرت کی نشانیاں اور شاہکار تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور یہ اتنا بڑا سورج، یہ صدیوں سے خود بخود ہی ایک مدار میں چل رہا ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ وہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ایک لمحے کا بھی کبھی فرق نہیں آیا۔ تو کیا ایسے آرگینائزڈ سسٹم کے متعلق تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ خود بخود مارز وجود میں آ گیا؟ وہ ایک بڑھیا کا واقعہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی نا بوڑھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم دین وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ماں جی، ساری زندگی بچپن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہیں ہر وقت، کبھی اپنے رب کو بھی پہچانا ہے، کبھی کوئی اللہ توبہ بھی کی ہے، دین بھی سیکھا پڑا ہے،
تو اس بوڑھی مواحد اللہ کو ماننے والی عورت نے، بڑھیا نے کہا کہ میں نے تو اس چرخے سے ہی رب کو پہچان لیا، میں جب تک اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے، جب میں اس کو چھوڑتی ہوں رک جاتا۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات کا جو چرخہ چل رہا ہے، یہ میں کس طرح مان لوں کہ کسی چلانے والے کے بغیر ہی چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے انبیاء کرام نے اللہ کی توحید کے متعلق انہیں عقلی، بہت بڑی عقلی اور سادہ سی دلیل دی، اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ تمہارا رب تمہیں بلانا چاہتا ہے روشنیوں کی طرف، اجالوں کی طرف، تاکہ تم کفر و شرک بغاوت چھوڑ دو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یہ اسلام قبول کر لو۔ ہر نبی کے دور میں جو دین ہوتا ہے اس دور کا وہی اسلام ہوتا ہے۔ تم اسلام، اطاعت، فرما برداری کا رستہ اختیار کرو تاکہ تمہارا رب تمہارے پچھلے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیرے۔ تمہارا رب تو یہ چاہتا ہے، اور اس نے ہمیں اسی مقصد کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آؤ توحید کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان لوگوں نے آگے سے انبیاء کرام کی اتنی حکیمانہ گفتگو سن کر، اتنے ٹھوس اور سادے دلائل سننے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں صحیح توجہ دلائی ہے، صحیح چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اور تقلید آبا کی بیڑیوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا بھی تو اسی راستے پہ چلتے رہے، ان چیزوں کو انہوں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں بنا لیا اور کہنے لگے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے جیسے ہی انسانوں کو نبی رسول کیسے مان لیں؟ جیسے ہم انسان ہیں ویسے تم انسان، تو پھر ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں؟ یہ ان کافروں کی، بلکہ ہر پیغمبر کے دور میں کافروں کی ایک بہت بڑی الجھن ہوا کرتی کہ اپنے جیسے انسان جو ہمارے برابر کے ہیں، اب وہ ہمارے لیڈر، راہبر و رہنما، پیغمبر، رسول بن جائیں، وہ ہمیں جو کہیں ہم وہ کریں، جس سے وہ ہمیں روکیں ہم اس سے رک جائیں۔ تو یہ ان کی فضیلت اور برتری ہم کیسے مان لیں؟ ہاں یہ کوئی اور مخلوق ہوتے، ان کا کوئی قد ہم سے دگنا ہوتا، کوئی انوکھی چیز ان کے پاس ہوتی جس کی وجہ سے ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہاں بھائی ان کے پیچھے چل پڑو۔ اچھا، کافر کی بھی عقل مت کوئی نہیں ہوتی، مشرک کی، کافر کی اور ہٹ درم شخص کی کوئی عقل نہیں ہوتی۔ ایک طرف پیغمبروں کو اپنے جیسا بشر انسان ہونے کی وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے باپ دادا جو انہی کی طرح تھے، وہ بھی تو ان جیسے انسان ہی تھے نا، ان کی تقلید اور ان کی پیروی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی تو تمہارے جیسے انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور ان کی کم عقلی، دنیا کے معاملات میں تقلید نہیں، دنیا کے معاملات میں جہاں سے پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، اور انسان دنیا کے سٹیٹس میں، مال و دولت میں دوسروں سے آگے بڑھتا ہے، اس میں تو کبھی تقلید نہیں کرتے اپنے آبا و اجداد، اس میں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے ابا جان تو بس اس چھوٹے سے مکان میں رہے، میں نے تو بس ساری زندگی اسی میں گزارنی ہے، بھائی میں اپنے ابا جان سے آگے نہیں گزر سکتا۔ وہاں تو کوشش کیا ہوتی ہے، ابا جی اگر کرائے کے مکان پہ رہتے تھے میں اپنا مکان بناؤں، ابا جی نے اگر 5 مرلے کا بنایا تھا میں 10 مرلے کا بناؤں، ابا جی کے پاس تو سائیکل تھی ساری زندگی، میں کار گاڑی خرید لوں۔ اور تقریباً
دنیا کے ہر مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے. کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی شخص ہوگا وہ دنیا کی ترقی میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو رکاوٹ نہیں بناتا. لیکن جب دین آتا ہے، جب غور و فکر کرنے کی بات آتی ہے، جب عقیدے کی اصلاح کی بات آتی ہے، جب آخرت پر یقین کرنے کی بات آتی ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جہالتوں، توہم پرستیوں کو، کفر کو، شرک کو، بدعات کو چھوڑ کر روشنیوں کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، حق کی طرف آنے کی بات ہوتی ہے تو پھر تقلید آبا کی بیڑیوں کو رکاوٹ بنا لیتے. یہ دوہرا معیار ہے، دوہرا معیار. جب تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنے کی بات ہو نا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو اللہ نے لکھا ہے ہونا تو وہی ہے، تقدیر کے مطابق ہی ہونا سارا کچھ. تو پھر ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب دنیا کمانے کی باری آتی ہے پھر نہیں کہتے کہ بھائی اللہ پاک نے جتنا رزق لکھنا تھا لکھ دیا ہے، آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھے رہو، لیٹے رہو. نہیں، اس وقت لنگوٹا کس کے گھر سے نکل جاتے ہیں، کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں. تو اکثر دنیا اور دین کے معاملے میں ہمارے معیار دوہرے ہوتے ہیں. انسانوں نے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں. تو انبیاء کرام کو آگے سے ان کی قوموں نے کیا جواب دیے؟ آگے سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، اور ہمارے جیسا بشر وہ رسول نہیں ہو سکتا. یعنی بشریت انبیاء نبوت و رسالت کے منافی سمجھتے تھے کہ بشر ہونا اور نبی رسول ہونا یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ ان کی الجھن. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے تمہاری کیا پلاننگ ہے، تم کیا چاہتے ہو. انبیاء کرام سے کہنے لگے کہ ہمیں پتا ہے، سب سمجھ آ رہی ہے، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو. آج بھی اگر کوئی شخص کسی کو قرآن پڑھنے پہ لگا دے، سنت کا رستہ دکھا دے، صحیح خالص نبیوں والا دین بتانے کی کوشش کرے تو یہی خدشہ سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں. بھائی باپ دادا کا دین کوئی معیار حق نہیں ہے. باپ دادا کو ہم پیش کریں گے نبیوں کے دین پر. اگر تو ہمارے باپ دادا انبیاء کرام کی سیرت اور اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو الحمدللہ. اور اگر بدقسمتی سے وہ گمراہی کی حالت میں، شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں، بے نماز ہونے کی حالت میں، سود کھاتے ہوئے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ہم نے ان کی تقلید تو نہیں کرنی. اگر خدا نخواستہ وہ گمراہ ہی رہے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم بھی ان کے پیچھے ہی گمراہ مر جائیں، گمراہی پہ قائم رہیں. پھر ہمیں قرآن سے ہدایت کو دیکھنا ہے کہ قرآن نے ہدایت کا کیا رستہ بیان کیا ہے. اللہ اکبر. انبیاء کرام نے پھر کافروں کو ان کے جو انہوں نے اعتراضات کیے، جو جھگڑے کیے نبیوں سے، پھر انبیاء کرام نے انہیں ان کے جواب دیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی بشر ہی بنایا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ہمارا نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کر لیا ہے. اس وجہ سے ہم تم جیسے انسان نہیں رہے. بشر انسان تو ہیں، لیکن اللہ نے ہمارا مقام، سٹیٹس اور مرتبہ تم سے بلند کر دیا ہے نبوت و رسالت اور وحی کی وجہ سے. اور پھر انبیاء کرام نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی دوبارہ دعوت دی. اور یہ اللہ رب العزت نے کسی ایک نبی کا تذکرہ نہیں کیا، یہ مطلقاً اللہ پاک نے سمری بیان کر دی ہے تقریباً تمام انبیاء کرام
کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہر نبی کو فیس کرنی پڑی ہیں، اور آج تک یہ باتیں چل رہی ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوئے صدیاں ہو گئی، لیکن یہ انسانی اشکالات اور الجھنیں آج تک چل رہی ہیں۔ قالت، کہا، رسولوں نے، ہم ان کے، قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے کہا، قوموں کے، انسانوں کے، معاشروں کے رسولوں نے کہا، کیا فی اللہ، اللہ کے بارے میں، شکن، کوئی شک ہے؟ شکن کی تنوین یہ تنکیر کے لیے ہے، نکرہ کے لیے، اور نکرہ کا ترجمہ، کامن نون کا ترجمہ کوئی یا ایک کے ساتھ کرتے ہیں، تو شکن، کوئی شک، کیا فی اللہ، اللہ کے بارے میں، شکن، کوئی شک ہے؟ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری، استفہام سوال کو کہتے ہیں، ایسا سوال جس کا جواب انکار میں ہو، یقینی طور پہ اس کا جواب انکار میں ہی ہو۔ جیسے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو یقیناً ہر شخص یہ جواب دے گا کہ یقیناً یہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والا ہے، خالق اور فاطر، پیدا کرنے والا دونوں کا معنی، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے وہ آسمانوں اور زمین کو۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ کیا شک؟ دو قسم کے شک ہوتے ہیں لوگوں، کچھ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کا بھی جواب ہے کہ کیا جو زمین و آسمان کو، اتنے بڑے نظام کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے وجود کے متعلق شک ہو سکتا کہ یہ سارا کچھ خود بخود ہی بن گیا؟ اور دوسرا، جو اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے، ان کو بھی جواب ہے کہ کیا اللہ کے اکیلے معبود ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ جس اکیلے نے یہ زمین و آسمان پیدا کیا، کسی اور نے تو اس کے ساتھ لگ کے یہ زمین و آسمان پیدا نہیں کیا؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، can there be doubt about Allah who is the creator of heavens and the earth؟ یدعو، وہ بلاتا ہے، کم، تمہیں، وہ اللہ بلاتا ہے ہمارے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، کم، تمہیں، لی، تاکہ، یغفرا، وہ دعوت دیتا ہے، وہ اللہ دعوت دیتا ہے، وہ بلاتا ہے، وہ انوائٹ کرتا ہے، وہ موٹیویٹ کرتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، کم، تمہیں، لی، تاکہ، یغفرا، وہ بخش دے، وہ معاف کر دے، لکم، تمہارے لیے یا تمہیں، من ذنوبکم، تمہارے کچھ گناہ۔ اگر من نہ ہوتا تو یوں ہونا تھا، لیغفر لکم ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا۔ یہاں پہ بڑا ایک لطیف سا، بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، من تبعیض کے لیے، تبعیض بعض کا معنی دیتا ہے، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ وہ بخش دے تمہارے کچھ گناہ۔ کچھ گناہ کیوں کہا؟ وہ گناہ وہ معاف کر دے گا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کے، یہ نہیں کہ اسلام قبول کیا تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے سے تمہارے صرف پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اگلے گناہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اعمال پہ، تمہارے استغفار پہ۔ اگر تمہارے عمل اچھے رہے اور تم اللہ سے استغفار کرتے رہے تو وہ بھی معاف ہو جائیں، لیکن فی الحال گارنٹی کچھ گناہوں کی معافی کی مل رہی ہے اسلام قبول کرنے پر، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اچھا، کافروں کے متعلق اللہ پاک نے جب بھی گناہوں کی بخشش کا تذکرہ کیا نا قرآن مجید میں، اس سورت میں بھی، سورہ نوح میں بھی، سورہ احقاف میں بھی، دیگر جہاں بھی، تو اللہ پاک نے لیغفر لکم من ذنوبکم، من کا لفظ ضرور استعمال کیا،
اے کافرو آ جاؤ اسلام کی طرف تاکہ اللہ تمہارے پچھلے گناہ یعنی کچھ گناہ یعنی پچھلے گناہ معاف فرما دے. لیکن جب اللہ پاک نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا نا پھر من کا لفظ نہیں استعمال, جیسے سورہ صاف میں یغفرا کے بعد من کا لفظ نہیں استعمال کیا. من ذنوبکم نہیں کہا, ایمان والوں کو یہ کہا کہ یغفر ذنوبکم, تاکہ تم یہ اعمال کرو, جہاد کرو اور یہ اعمال کرو, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ فرق ہے. وَيُؤَخِّرَ, اور وہ مہلت دے, مؤخر کرنا یعنی مہلت دینا, کم تمہیں, وہ ڈیلے کرے تمہیں یعنی تمہیں مہلت دے, اِلَىٰ أَجَلٍ, تاکہ وہ تمہیں مہلت دے, یعنی جب تم اسلام قبول کر لو گے تو پھر تمہارے پاس ایک مہلت آ جائے گی. کب تک؟ موت تک. وَيُؤَخِّرَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں مؤخر کرے یعنی تمہیں مہلت دے, اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى, أَجَلٍ مدت, مسمى مقرر, اجل وقت یا مدت, اور مسمى مقرر فکسڈ, الى اجل مسمى ایک مقرر مدت تک یعنی موت تک. تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کلمہ پڑھ لو گے تو اللہ پاک پھر تمہیں موت تک ایک مہلت دے دے گا سدھرنے کی. تم سدھرتے رہنا, گناہ ہو جائے بخشش مانگتے رہنا. قالوا, انہوں نے کہا, ان کا معنی ہوتا ہے اگر, لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں. یہاں چونکہ جملے میں الا آ رہا ہے اس لیے ان کا ترجمہ کریں گے نہیں. ان نہیں, انتم الا مگر, بشرن ایک بشر, یا صرف بشر کر لیں, الا بشرن مگر بشر, انسان, مثلنا ہمارے جیسے. ہم کھاتے پیتے ہیں تو بھی کھاتے پیتے, ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو بھی کرتے, ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, کاروبار خرید و فروخت تم بھی یہ کام کرتے, ہم سوتے ہیں تم بھی سوتے ہو, ہم ہنستے ہیں روتے ہیں تم بھی یہ کام کرتے. اللہ اکبر. اعتراض نبیوں پہ, تریدونا, اور دوسری الجھن ان کی, دوسری پریشانی, تریدونا, نبیوں کو کہنے لگے تریدونا, تم چاہتے ہو, ان کے, تصدونا, تصدو, تم روکو نہ ہمیں, ان سے, ما جو, اما اس سے جو, یا جس کی, کانا تھے, یا عبودو عبادت کرتے, آباؤنا ہمارے باپ دادا. اب ان کی جمع آبا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر, تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. فَأْتُو, فا پس ائتو لے آؤ, فَأْتُو پس لے آؤ, بازر بھی کو, کس چیز کو لے آؤ, سلطان مبین, کوئی واضح دلیل. فَأْتُو کا لفظی معنی ہوتا ہے پس آ جاؤ, واضح بھی ساتھ, سلطان مبین واضح دلیل کے, پس واضح دلیل کے ساتھ آ جاؤ. یا ترجمہ کریں گے وہ بازر بھی جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ فعل لازم فعل متعدی میں بدل جاتا ہے. آؤ کی بجائے لاؤ, کھاؤ کی بجائے کھلاؤ, پڑھو کی بجائے پڑھاؤ. فَأْتُو بی, یہ بازر بھی کی وجہ سے معنی بدل گیا, آؤ کی بجائے لاؤ. فَأْتُونا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, بس تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل, کوئی معجزہ لے کے آؤ نا, ہمیں پتہ چلے کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو. یہ بس اعتراض بڑا اعتراض ہی تھا, ورنہ انبیاء کرام معجزات اور نشانیاں لے کر آتے تھے اور پیش کرتے تھے. قالت, کہا, لہم, ان سے یعنی قوموں سے, رسولہم, ان کے رسولوں نے, ان, یہاں بھی ان کا معنی نہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے, ان نہیں, نحن ہم, الا مگر, بشرن بشر, مثلکم تم جیسے. یہ بات نبیوں نے بھی تسلیم کر لی کہ ہاں ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں. فرق یہ ہے, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ, اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے, اللہ پر, مَن يَشَاءُ, جسے وہ چاہتا ہے, مِنْ عِبَادِهِ, اپنے بندوں میں سے. وہ نبوت اور رسالت کے لیے اپنے بندوں کو سلیکٹ اور منتخب کر کے ان پر احسان کر دیتا ہے, نبی اور رسول بنا کر. نبوت اور رسالت
کسبی نہیں ہے کہ محنت کر کے مل جائے، یہ وہبی ہے، اللہ پاک خود عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے، محنت کوشش سے نبوت اور رسالت نہیں ملتی۔ وما اور نہیں، کانا ہے، وما کانا اور کبھی نہ تھا، لنا ہمارے لیے، وما کانا لنا اور ہمارے لیے کبھی جائز نہیں تھا، ہمارے لیے کبھی موضوع نہیں تھا، ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں تھا، ان ناتیا کہ ہم آ جائیں، اور آگے بازر بھی آ رہا ہے نا، بھی سلطان، اس لیے ترجمہ کریں گے لے آئیں، ان ناتیا کہ ہم لے آئیں، کم تمہارے پاس بھی سلطان کوئی دلیل، کوئی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ نبیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں رہا کہ ہم اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس کوئی معجزہ اور دلیل لے آئیں، کہ جب ہم چاہیں کوئی معجزہ دکھا دیں، ایسا نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، یہ علی اللہ ہی جار مجرور ہے، یہ جب جملے کے شروع میں آ جائے تو اس سے ہی کا معنی بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقام شروع میں نہیں ہوتا، جملے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جملہ یوں تھا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، جملہ یوں تھا، لیکن علی اللہ شروع میں آنے سے ساتھ اس پر زور دینا مقصود ہے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، فا پس اور آگے لام، فا جس کے ساتھ مل رہا ہے تو اس پہ جزم آ گئی، وہ لام امر ہوتا ہے جو پیچھے مل کر سائلنٹ ہو جاتا ہے، جزم آ جاتی، فل پس لازم ہے، عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پس چاہیے کہ، چاہیے آپ نے ترجمہ نہیں کرنا، چاہیے میں تو لگتا ہے مشورہ ہے، نہیں یہ حکم ہے، فل پس لازم ہے، یا توکل کریں، بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ انبیاء کرام کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ ہی ہمیں کوئی نشانی دے گا تو ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ وما لنا اور وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، اللہ ان لا ہے اصل میں، ان کے لا نہ مل کے بن گیا اللہ کے نہ توکل ہم توکل کریں، نہ توکل کا جو نون ہے شروع میں وہ بتا رہا ترجمہ ہم، اللہ نہ توکل کہ ہم نہ توکل کریں، یہ لفظ ہوتا ہے توکل، تدبر، تفکر، توکل، یہ اکثر لوگ ان الفاظ کو غلط پڑھتے ہیں، توکل نہیں، توکل، تدبر۔ وما لنا اور ہمیں کیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد واو حالانکہ اس حال میں کہ قد یقیناً ہدا اس نے راستے، ہدا اس نے دکھا دیے ہیں، نہ ہمیں ہدایت دینا، اس نے دکھا دیے ہیں ہمیں، سبولنا ہمارے راستے، ہمارے لیے کون کون سے راستے درست ہیں، ہدایت کے راستے اس نے ہمیں واضح کر دیے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز واضح کر دی کہ یہ تمہارے راستے ہیں جن پہ تم نے چلنا، یہ جائز راستے ہیں اور یہ ناجائز راستے، تو ہمارے رب نے ہمارے لیے ہدایت کے سارے راستے واضح کر دیے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے رب پر توکل کریں، کیوں نہ ہم اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، کیوں نہ ہم اپنے رب کی توحید پر قائم رہیں، کیونکہ توحید پر چلنے والا اور قائم رہنے والا شخص بھی در حقیقت اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، جو شرک کرنے والا ہوتا ہے اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اور سہارے ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ توکل کے اندر در حقیقت عقیدہ توحید کی بھی دعوت، وَلَا نَصْبِرَنَّ اور ہم ہر صورت، وَلَا نَصْبِرَنَّ شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون مشدد، دو دفعہ یقین کا معنی، وَلَا نَصْبِرَنَّ اور ہم ہر صورت صبر کریں گے، اللہ اس پر ما جو آذیتم تم اذیت دو گے،
تم تکلیف پہنچاؤ گے نہ ہمیں، اور ہم ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے۔ دعوت کا کام نہیں چھوڑیں گے، توحید کی دعوت نہیں چھوڑیں گے، ہدایت کی طرف بلانا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھ کے تمہاری طرف سے کیے گئے اعتراضات اور تان و تشنی اور ان کی بوچھاڑ، ساری چیزوں کو ہم سہتے رہیں گے، لیکن پھر بھی لوگوں تمہیں اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہیں، ضرور بے ضرور ہر صورت صبر کریں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے داعی بنا دے جو ہر صورت صبر کرنے والا۔ وَعَلَى اللَّهِ، آخر میں پھر دوبارہ تاکید کے لیے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلْ، پس لازم ہے کہ توکل کریں، بھروسہ کریں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والا۔ اگر بھروسہ کرنا چاہتے ہو، اگر کسی سے لو لگانا چاہتے ہو، کسی پہ امید لگانا چاہتے ہو، تو صرف اللہ پہ لگاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کو پہچاننے، پانے اور اس پہ چلنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے، اور انبیاء کرام جیسا اللہ ہمیں دعوت دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔